پریشانیاں چیزیں انسان کے حالات کی وجہ سے نہیں، یہ انسان کے خیالات کی وجہ سے آتی ہیں۔ وہم پیدا ہو گیا، خیال پیدا ہو گیا، یہ اس کی وجہ سے ہو گیا۔ پہلا آج کہا کہ جڑا میرے بندہ متھے لگ گیا سی نا، آج ان دی وجہ تو جڑا نا میرا سارا دن نینے لگ گیا۔ آج میں وہ اس بندے کی شکل دیکھی تھی، آج میرا اس لیے آج کام نہیں ہوا۔ بھائی بندہ پوچھے جو صبح سویرے تو اٹھا تھا، کون سی نماز فجر پڑھی تھی، کون سی فجر کے بعد تو نے قرآن کی تلاوت کر کے دعا مانگی تھی کہ آج میرا اللہ دیہڑا گزر جائے گا۔ ہمیں ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرو صبح اٹھ کے فجر کے بعد، سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرو، سارا دن وہ تمہیں تمہاری حفاظت کرے گی، سارے دن آپ اللہ کی حفاظت میں رہیں گے۔ ہمیں بتایا گیا کہ رات کو سوتے وقت سورہ ملک کی تلاوت کرو، عذاب قبر سے محفوظ رکھتی ہے، بری موت سے پناہ ہوتی ہے۔ ہم جب قرآن نہیں پڑھیں گے، جب گھر میں نمازی نہیں ہوں گے، گھر میں قرآن پڑھنے والے نہیں ہوں گے، تو پھر ہم ان اعمال کو کہیں کہ جناب ایسا کرنے سے یہ ہو گیا اور وہ کرنے سے یہ ہو گیا۔ پر ان چیزوں کا تعلق جو ہے نا ہر انسان کی ویسے نوعیت جو ہے نا وہ مختلف ہوتی ہے۔ کسی کو مال کی فکر زیادہ ہوتی ہے، کوئی کہتا ہے کہ میرے پاس مال چوکا آ جائے، کسی بندے کو یہ آرزو ہوتی ہے کہ میرا سٹیٹس سب سے اونچا ہو جائے، کسی کو یہ ہوتی ہے کہ جناب میں جدھر بھی گزروں ہر بندہ میری واہ واہ کرے، ہر بندہ مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھے۔ کسی بندے کی جستجو، آرزو، توجہ یا کوشش یہ ہوتی ہے کہ جہاں بھی میرا قدم پڑے ہر قدم پر میری برکت ہی برکت نازل ہو۔ لیکن یہ خیالات تو انسان کے ذہن میں پیدا ہوئے۔ اب اگر یہ خیال پیدا ہو گیا کہ میں یہ کام کروں گا تو مجھے اتنا نفع ہوگا، اس بزنس میں اتنا فائدہ ہوگا، یا میں دکان بنا لیتا ہوں مجھے منافع ملے گا، یہ ہوگا۔ اب اگر اس کے الٹ ہوتا ہے، ہر کاروبار منافع بخش بھی نہیں ہوتا، وقت ایک دوسرے سے آتے رہتے ہیں، تو اگر اس کے کام الٹ ہوتا ہے تو خیال پیدا ہوا تھا کامیابی کا اب ناکامی میں ہو گیا، تو اب انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ حالانکہ اگر اس کی توجہ، اس کے مرکز محور یہ بات ہو، اللہ میں یہ کام کر رہا ہوں، میں رزق حلال کمانے کی کوشش کر رہا ہوں، اللہ اس میں اب برکت دینا تیرا کام ہے۔ جب ہم صرف کام کریں، ہم اپنی اسی بات کو ہمیں کہ میں ہی کر سکتا ہوں، یہ میری وجہ سے، اگر میں نہیں کروں گا تو یہ کچھ ہوگا نہیں، اور اگر میں ایسے نہ کرتا، بہت بات کہتے ہیں میں اگر صبح ادھر چلا جاتا تو مجھے زیادہ فائدہ ہو جانا سی، اگر میں صبح جلدی اٹھ جاتا تو مجھے وہ مل جانا تھا۔ اب ہوتا یہ کہ اگر تم اٹھ بھی جاتے، اگر نہ بھی وہ کام ہوتا تو پھر ہم کیا کرتے؟ یہاں پہ بھی خیال پیدا ہوا۔ اب یہ انسان کا جو خیال پیدا ہوا، خیال کے بعد اگلا خیال، پھر اگلا خیال، یوں انسان وہ اپنے خیالوں میں ایسا مگن ہوتا ہے، کسی کو اپنی دولت کی فکر، کسی کو سونا ہونے کی فکر، کوئی نہ بیوٹی پارلر پہ جا رہا ہے، کسی کو مال کمانے کی فکر، کسی کو اپنا اسٹیٹس اونچا کرنے کی فکر، کوئی کہتا ہے کہ میرے پاس زمینیں زیادہ آ جائے، کوئی کہتا ہے میرے پاس جانور زیادہ آ جائیں۔ تو یہ خیالات جب پیدا ہوتے رہتے ہیں تو انسان رب کے بنایا، اس مقصد کے لیے رب نے بنایا، انسان وہ مقصد بھول جاتا ہے، انسان وہ مقصد بھولا۔ جب وہ مقصد سے چیز ہٹتی ہے تو پھر انسان کے لیے تباہ و بربادی شروع ہو جاتی ہے۔ لہذا کوئی بھی عمل ہے اپنا مائنڈ سیٹ رکھیں، پوزیٹو رکھیں، اچھا خیال پہلے تو ہمارے ذہن میں آنا چاہیے۔ اچھا خیال یہ تب آتا ہے جب انسان کا خیال اچھا رہے نا، خوش رہے بندہ ہر وقت، یہ نہ ہو کہ جناب گھر میں بھی ڈنڈا ہاتھ میں ہونا چاہیے، باہر جس کو بھی ملے ہر وقت جناب مکڑا کرایا کہ ہر وقت بچے سے وٹ پیتے، نہ بیلی کا فکر، نہ اولاد کی فکر، نہ بیوی کی، نہ ماں باپ کی، ہر وقت بندہ خوش رہے تو اس خوشی کی وجہ سے بھی انسان جو ہے نا وہ نیکی کی طرف آتا ہے۔ جب ہر وقت برا سوچتا رہے گا، برے خیالات پیدا ہوں گے، موبائل کا استعمال وہ برائی کی طرف ہوگا تو پھر انسان گناہوں کی طرف جاتا ہے۔ اب یہاں پہ بھی کیا ہے؟ خیال ہے۔ ذہن میں جو ہم سوچتے ہیں، اصل میں حالات بگڑتے ہیں، حالات کی وجہ سے انسان نہیں وہ ہوتا پریشان سے، بلکہ اس کے خیالات کی وجہ سے۔ اب اتنی مثالیں میں نے آپ کو دی ہیں کہ انسان کا خیال جب سیدھا ہوگا، انسان جب ان نعمتیں جو میرے پاس اس وقت ہیں اس پر ہم شکر ادا کریں رب کا،
उस पर शुक्र अदा करें, उतने पे ही खुश रहना सीख लें, तो फिर हमें ये फिक्र नहीं होगी। अब मिसाल के तौर पे अगर किसी बंदे के पास चलो कोई मौलवी बंदा का लो, अगर कारी साहब है जनाब वो फलां से चलती पढ़ाने के लिए दूर का सफर है, तकरीबन कोई 40 मिनट घंटा लग जाता है, तो हम वो पैदल आते हैं। उनके पास सोचा, जब लोगों को देखा साइकिल पर है, तो ख्याल दिल में पैदा हो गया कि मेरे पास भी साइकिल हो तो मैं ये घंटे का सफर 25 मिनट में, आधे घंटे में कर लूंगा, जल्दी पहुंच जाऊंगा, वक्त मेरा बच जाएगा, साथ में को 2-4 बंदों को और पढ़ा लूंगा, मेरा टाइम बच जाएगा। अब ये दिल में ख्याल पैदा हो गया। अब जूं तो करके कोशिश कर ली, 1 महीना एडवांस फीस दे दी, यहाँ से करके वो साइकिल ले ली। अब साइकिल आई, चंद दिन साइकिल आई है, तो उसको इस्तेमाल किया, तो जब देखा कि जनाब फलां बंदे के पास मोटरसाइकिल है, अब ये मेरे पास जनाब किक मारता है और घूम करके पास से गुजर जाता है, मैं जनाब वहां से पैडल पे पैडल मार मार के थक भी जाता हूँ, मेरा सफर आधे घंटे का, अब जो पहले घंटे का तय होता ना आधे घंटे में आ गया। अब दिल में ख्याल पैदा हुआ कि आधा घंटा भी ज्यादा है, क्यों ना हो कि मेरे पास अगर मोटरसाइकिल आ जाए तो मैं ये सफर 10 मिनट में आराम से कर सकता हूँ और टाइम बच जाएगा मेरे लिए। अब दिल में ख्याल पैदा हो गया, साइकिल बेच दी और कुछ जमा किया, यहाँ से वहां से पकड़ पकड़ के मोटरसाइकिल ले ली। अब मोटरसाइकिल में बैठा है तो बारिश की तकलीफ, जैसे आजकल बारिश का मौसम है, जाते हुए गाड़ी वाला गुजरा जनाब, उसने देख गाड़ी चलाई, जैसे आजकल हमारे हाल है, लोग नहीं ख्याल करते, गाड़ी चलाई, गाड़ी के छींटे जनाब पानी के उड़े, वो कारी साहब के कपड़ों पे आके कारी साहब परेशान हो गए, ख्याल पैदा हो गया, गाड़ी वाला चल रहा है जनाब, जिसको जनाब बारिश की फिक्र है ना कोई और मसला है, मैं बाइक पे जा रहा हूँ, भीगता चला जा रहा हूँ और मेरे कपड़े भी खराब हो रहे हैं। अब दिल में ख्याल पैदा हुआ, अब कारी साहब ने मोटरसाइकिल भी दी, बैंक से जेवर लिया, कुछ बेगम की जमा पूंजी जमा कर ली, अपनी उस बाइक बेची, कोई यहाँ से पकड़ वहां से पकड़, अब कारी साहब ने वो गाड़ी ले ली। अब गाड़ी ये तो नहीं कोई डायरेक्ट लैंड क्रूजर ले लेंगे, ये तो नहीं जनाब टोयोटा करोला का, ज़ाहिर है जितनी अमाउंट उसके बाद जमा थी तो ज़ाहिर है मेहरान ली होगी या एफएक्स ले ली होगी। अब वो छोटी सी गाड़ी है तो वो चंद दिन जब उस पर गुजारा किया, सिग्नल पर आकर रुके हैं, साथ में बड़ी गाड़ी वाला आ गया, अब उसके शीशे बंद है, एसी में बैठा हुआ है, कारी साहब की विंडो खुली हुई है और वो पसीने से गाड़ी में भी शराब हो रहा है। फिर ख्याल आता है कि मैं ये गाड़ी में बैठकर मेरी गाड़ी को शीशे धक्का लगाना पड़ता है तब उतरी, ये चौधरी साहब जनाब बटन दबाते शीशे ऊपर, बटन दबाते एसी ऑन हो जाता है। अब ये दिल में ख्याल पैदा हुआ, अब देखिए कि कहाँ पैदल से साइकिल, मोटरसाइकिल, छोटी गाड़ी, अब ख्याल पैदा, ये गाड़ी भी दो, वो पकड़ो, ये पकड़ो, एसी वाली गाड़ी लेनी चाहिए। अब ऐसे लोग भी हमारे पाकिस्तान में मौजूद है जिनके पास अपने जहाज हैं ना जी, ऐसे लोग अपने जहाज भी हैं, तो क्या वो जहाज जब पैदा हुए थे साथ में लेके आए थे? नहीं, उनकी कमाई या उनके अपने बुजुर्गों की कमाई, उनकी मेहनती। अब बंदा वो शुरू से चला था, अब यहाँ तक पहुंचा है, तो इंसान का ख्याल बदलता गया, इंसान उतना ही परेशान होता था। अब अगर उस साइकिल पर कुछ रहते, अगर उन चीजों पर देखिए ना, पहले वक्त से आज का वक्त हम जो कहते हैं बड़ा तेज वक्त आ गया, बड़ी परेशानी आ गई, उन्होंने दौर ही नहीं रहा जी, वो दौर ही नहीं रहा। अब मैं आपसे सवाल करता हूँ, ये हमारे बाबे बैठे, इन बाबों से बंदा पूछे पहले जब पैदल सफर करते थे वो आसान था या आज गाड़ी में बैठ के जाना आसान है? आसान गाड़ी वाला भाई जाके से पहुंच गए ना भाई, आसानी होगी पहले से, अब आसानी होगी ना जी। पहले जहाँ पे काम खेतों में करना पड़ता था, हमें बैल के पीछे वो लगा के डंडे यार वो हाल कितनी देर में जनाब एक किला होता था, कम से कम दिहाड़ी तो लग ही जाती थी। ऐसा ही है ना जी, अब एक दिन में कितने किले कर देते हैं, अब पहले से आसानी होगी ना जी। लेकिन अब हम क्या हुआ, अब इतनी मशीनें आ गई, मोबाइल आ गया, किसी से बात करनी होती, मैसेज देना होता, किसी को पैगाम भेजना होता, तो वो 3 महीने भी लग जाते। अब 1 मिनट के अंदर हम कई बातें भी कर लेते हैं, वीडियो भी होती है, दिन दूर दूसरे मुल्क में बैठा हो हम देखते हैं। पहले से अब आसानी है, पहले से अब आसानी है, पहले से हम घने आज परेशान हो गए। आज बड़ी बड़ी मशीनें हैं, बटन दबाने से कपड़े भी बने जा रहे हैं, हर चीज तैयार हो रही है, एक बंदा बड़े बड़े काम कर लेता है। लेकिन पहले जो 10-12 बंदे मिलकर एक काम करते थे, आज एक बंदा वो 100 आदमी का काम कर रहा है। लेकिन अब पहले की निस्बत से आसानी है,
لیکن ہم پریشان ہو گئے، خیال بدل گیا. کیوں؟ کیونکہ ہم نے جو بھی عمل کیا وہ اللہ اس کے رسول کی رضا کی خاطر نہیں تھا، وہ اپنی طرف سے میں کر دیا، میں کر بیٹھا، میں نے کیا. اور جب کوئی پریشانی آ گئی، چلو جی میں اللہ کو منظور ہے بھی، اللہ نے صرف پریشانی ساری منظور ہے، اللہ نے سارا کامیاب ہونا منظور نہیں. بندے کی طاقت سے زیادہ کسی کو دکھ نہیں دیتا. میری جتنی طاقت ہے، اللہ میری طاقت سے زیادہ ہمیں آزمائش میں نہیں ڈالے گا. اس کی طاقت سے زیادہ انسان کو آزمائش میں نہیں ڈالتا آتا. پھر ہم چھوٹی سی پریشانی پر واقعہ اور اتنی بڑی نعمت ملنے پر کبھی ہم نے شکر ادا نہیں کیا، کبھی ہم نے شکر ادا نہیں کیا. اتنی فصلیں پیچھے اچھی سے اچھی ہوئی ہیں، اتنی ہوئی ہیں، اتنا لوگوں نے شکر ادا نہیں کیا جتنا اس آلووں کے وقت میں لوگوں کا واویلا تھا. آزمائش دینا ہو سکتی ہے. ایسا ہی ہے نا جی، ہر جس بندے کو پوچھو، کوئی ذمہ دار نہیں بھی تھا، اس نے کہا کہ ہمیں بھی آلووں کو کہنا ہے. تو تمہیں کیوں آیا ہے جی؟ آلووں والوں کو کیسے بچنا ہے تو دکانداروں نے دیوانا ہے، دکانداروں نے دے سامنے بھی سستے ہونا ہے، کرایہ سستے ہونا ہے، پیٹرول ہے. ایک آلو کی وجہ سے پوری امت پریشان ہو گئی. کیا ہوا کہ خیال یہ پیدا ہو گیا، اگر ہمارے پاس سائیکل ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اسی پر خوش رہیں. جب اس پر خوش رہیں گے تو اللہ ہمارے لیے جب ضرورت ہوگی نا، ضرورت اللہ ہمیں اور بھی چیز عطا فرما دے گا. آج ہم ضرورتوں پر نہیں گزارا کر رہے، ہم خواہشات کے پیچھے اپنے آپ کو برباد کرتے بیٹھے ہیں. اور جب اچھا عمل ہوگا تو اپنی وجہ سے برا ہو گیا تو جناب یہ اثر کے بعد کر بیٹھا، اس بندے کی وجہ سے ہو گیا، وہ میرے بندے لگ پڑا تھا، اس نے مجھے نہ جاتے ہوئے پیچھے سے آواز دے دی، میرا اس لیے کام نہیں ہوا. نہیں بھائی، یہ ساری باتیں یہ ان امتوں کے واقعات ہیں، پہلے لوگوں کی باتیں ہیں. اللہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ. ہمیں اللہ بتا رہا ہے کہ اے محبوب کی امت، تم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہ ہو جانا. وہ کہتے تھے کہ اچھا عمل ہے تو وہ میری وجہ سے ہے، اور اپنے نبی کو کہتے ہیں. اور اگر کوئی برا عمل ہو گیا، قحط پڑ گیا، پریشانی آ گئی، اج کے دورے کرے سارے آلو جو گھاٹا پہ گیا تو مان اللہ ہو، انہوں نے وجہ سے. اللہ معاف فرمائے.